रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में गुर्बत की सूरत हाल बहुत तबाहकुन हो गई है और इसमें शहबाज शरीफ साहब का कितना हिस्सा है, इस पर हम बात करेंगे और साथ ही इसके ये ज़िक्र भी करेंगे कि किस तरह शहबाज शरीफ साहब और पंजाब हुकूमत की शाह खर्चियों की वजह से माशी सूरत हाल पर बुरा असर पड़ रहा है और गुर्बत, महंगाई और बेरोज़गारी तीनों बलाएँ मसलसल इजाफ़ा पजीर हैं। और दूसरा नुक्ता हमारी गुफ्तगू का होगा, पीटीआई की उम्मीदें एक तिनके से फिर वाबस्ता हो गई हैं और ये मायूसी की हद है। और तीसरा नुक्ता, शेर अफजल मरवत ने बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज भुट्टो पर एक गैर अखलाकी हमला किया जिस पर पीटीआई बहुत मुश्तिल है और नाराज़ है। और फिर ये कि अगरचे अमेरिका ने ईरान को 10 दिन की आखिरी मुद्दत दी है जिसमें 2 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन इस मुद्दत से पहले ही ईरान पर एक हमला होने वाला है और ये हमला 1-2 दिन में हो सकता है। तो ये हमारे 4 मौज़ूआत हैं। सारे फहरिस्त हुकूमत के अपने इदारे ने ये एक सर्वे यानी रिपोर्ट जारी कर दी है, इक़्तिसादी रिपोर्ट के पाकिस्तान के अंदर गुर्बत में कितना इजाफा हुआ है। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में पाकिस्तान में गुर्बत की शरह 21% थी जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, और इसके पहले की जो अदाद शुमार हैं वो ये बताते हैं कि इससे पहले गुर्बत की शरह 25% थी जो नवाज शरीफ के दौर में 4% से भी ज़्यादा के हिसाब से कम हुई। लेकिन 18 के बाद फिर प्रोजेक्ट इमरान आ गया, उसकी वजह से मईशत की तबाही की बुनियाद पड़ी। और फिर जब इमरान खान को निकाला गया और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई तो बजाय इस्लाह होने के हालात मज़ीद ख़राब हो गए और अब इस वक्त पाकिस्तान में गुर्बत की शरह जो है वो 28% है, यानी कि इसमें 7% इजाफा हो गया है। और गुर्बत किसे कहते हैं, ये जो सरकारी रिपोर्ट है उसके मुताबिक अगर कोई घराना 3 अफराद पर मुश्तमिल है तो और वो अगर 24,000 रुपये महीना कमा रहा है तो वो गरीब नहीं है, वो अमीर है। तो ये आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर 24,000 माहाना कमाने वाला घराना अमीर है तो फिर गरीब की सूरत हाल क्या होगी पाकिस्तान में। इसका मतलब ये है कि दरअसल गुर्बत की शरह, क्योंकि मेरे ख्याल से हर वो घराना जो 50 या 60,000 रुपये कमाता है वो गुर्बत के नीचे ज़िंदगी गुजार रहा है, वो अपनी बेशुमार ज़रूरियात से महरूम है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान की 50% से भी ज़्यादा आबादी गरीब हो गई है और इसमें जितना इमरान खान का दखल है उससे ज़्यादा शहबाज शरीफ साहब का दखल है। और क्योंकि इमरान दौर में भी गुर्बत की शरह में इजाफा हुआ, लेकिन असल इजाफा इस दौर में हुआ जो इमरान खान के जाने के बाद हुआ। अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा गुर्बत जो है वो बलूचिस्तान की है। बलूचिस्तान में इस वक्त 48% शरह है गुर्बत की, और वही गुर्बत की शरह से मुराद जिनकी आमदनी 24,000 रुपये महीना है, 24,000 रुपये महीना वो अमीर हैं। तो इस लिहाज से आप अंदाज़ा कीजिए कि बलूचिस्तान की तो तकरीबन सारी की सारी आबादी गरीब होगी। और बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा गुर्बत की वजह, एक तो वहाँ के सरदार हैं जो हर दौर में रियासत के वफादार रहे हैं और रियासत की खुशनुदी के इवज़ उन्हें ये लाइसेंस था कि वो सूबे की ऐसी की तैसी फेरते, जिस तरह के आजकल सरफराज बुगटी के ज़ेर क़यादत बलूचिस्तान के रईसों और सरदारों की हुकूमत सूबे का बेड़ा गर्क कर रही है। और दूसरी वजह मुशर्रफ डॉक्टराइन, मुशर्रफ की ये डॉक्टराइन अमली सूरत में, अल्फाज की सूरत में तो कहीं मौजूद नहीं है, लेकिन हमें सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि इस डॉक्टराइन के तहत ये करार दिया गया था कि बलोच ना तो इंसान होते हैं और ना ही पाकिस्तानी होते हैं, लिहाजा उनको रगड़ कर रखा जाए, पीस कर रखा जाए। और अब अगरचे मेरी एक खुशफहमी है, खुशगुमानी है कि मौजूदा रियासती बंदोबस्त में ये पॉलिसी जारी नहीं है, लेकिन अब से कुछ अर्सा पहले तक ये पॉलिसी जारी थी और इसकी वजह से बलूचिस्तान की हालत जो है वो मेरा ख्याल है कि दुनिया के गरीब तरीन चंद एक इलाकों में बलूचिस्तान शामिल होता है, लेकिन अब बाकी सूबे भी गरीब हो रहे हैं। पख्तूनख्वा में पीटीआई ने जो तबाही मचाई, इमरान खान की नहूसत का सबसे बड़ा जादू जो है वो पख्तूनख्वा में बोलता है। वहाँ गुर्बत की जो शरह है 35% है और सिंध में 32% है, यानी पख्तूनख्वा बलूचिस्तान के बाद पाकिस्तान का बल्कि खित्ते का दूसरा गरीब तरीन यूनिट है। और इसकी सारी जो इसका सारा क्रेडिट
وہاں پی ٹی اے کی حکومت کو جاتا ہے، جب 14 سال سے وہاں اندھیر مچا رہی ہے اور کوئی وہاں نہ تو کوئی ترقیاتی منصوبہ ہے، نہ غریب کی مدد کے لیے کوئی پروگرام ہے، سڑکیں تباہ ہیں، اسکول غائب ہیں، اسپتال غائب ہیں، کوئی بھی ترقیاتی انڈیکس پختونخوا صوبے کا محفوظ نہیں ہے۔ تو یہ جو غربت کی صورتحال ہے، اس کا اگر ہم موازنہ کریں تو ساتھ ہی یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ پاکستان میں غریب اور امیر کا جو فرق ہے وہ پہلے سے زیادہ بڑھ گیا ہے اور اب یہ ریکارڈ حدوں کو چھو رہا ہے، اور جس کی وجہ شہباز شریف صاحب کی پالیسی ہم دیکھتے ہیں کہ جب سے وہ برسر آئے سب سے پہلے انہوں نے یہ کام کیا اور جو آج تک جاری ہے وہ یہ ہے کہ قومی خزانے کا رخ مراعات یافتہ اور دولت مند طبقوں کی طرف کر دیا اور شاہ خرچیوں کا ایک ریکارڈ قائم کر دیا۔ غیر ملکی دورے، پروٹوکول، وزیر اعظم ہاؤس کے اخراجات، وزراء کے اخراجات، ارکان اسمبلی کے اخراجات، جو سینئر بیوروکریسی ہے اس کے لیے مراعات، اور اس طرح کے سارے کام انہوں نے کیے جن کی وجہ سے معیشت نچڑ کر رہ گئی۔ اگرچہ حکومت سے کہتی ہے کہ آئی ایم ایف کی شرطیں بہت سخت ہیں، لیکن آئی ایم ایف کی شرطوں میں یہ کہاں لکھا ہے کہ اسپیکر کی تنخواہ آپ 15 لاکھ کر دیں اور ججوں کی تنخواہ جو ہے وہ آپ 20 لاکھ کر دیں؟ اور جو پنجاب حکومت نے کارنامہ کیا ہے کہ بیوروکریسی کے لیے کاروں اور پیٹرول کی مراعات میں تاریخی اور ریکارڈ اضافہ کر دیا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ وفاق کی جو شاہ خرچیاں ہیں، پنجاب کی شاہ خرچیاں وفاق پر بھی بازی لے گئی ہے۔ یہ جو 10 ارب روپے کا جہاز پر بہت شور مچا ہے، پنجاب حکومت کو اس کا دفاع کرنا ناممکن ہو گیا، لیکن یہ تو بہت چھوٹی سی رقم ہے۔ اگر آپ سچ پوچھیں تو یہ 10 ارب روپے کی رقم کوئی رقم ہی نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں پنجاب حکومت نے جو اپنے جو فنکشن ہے پنجاب حکومت کی تقریبات ہیں ان پر کیے جانے والے اخراجات کا حساب لگائیں تو یہ طیارہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بسنت میں کتنے ارب روپے پنجاب حکومت نے غیر ضروری طور پر خرچ کر دیے، حالانکہ بسنت کی اجازت شرطوں اور پابندیوں کے ساتھ دینا ہی کافی تھا۔ سرکاری سطح پر جس طرح سیلیبریٹ کیا گیا اس کی مالیت جو ہے وہ لوگ تو بتاتے ہیں کہ 20 ارب روپے سے بھی زیادہ ہے، مجھے پتہ نہیں اس لیے میں 20 ارب کی بات نہیں کرتا، لیکن اربوں روپے تو آپ کے سامنے ہیں۔ تو یہ 10 ارب کا طیارہ کیا چیز بیچتا ہے جہاں بسنت پر ہی اس سے زیادہ رقم خرچ کر دی جائے، اور اس بسنت کی رقم خرچ کرنے سے حکومت کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، عوام سے اس کی دوریاں بڑھی۔ اور پنجاب حکومت کے جو اخراجات ہیں ان کو کم کرنا پڑے گا، اگر کم نہ کیا تو پنجاب پسماندگی میں سندھ اور بلوچستان کو بھی پیچھے چھوڑ جائے گا۔ یہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ یہاں طبی سہولتوں کے کیا صورتحال ہے، سرکاری تعلیمی اداروں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے، دیہات میں عوام کی رسائی پہلے بنیادی ہیلتھ یونٹس پر تک ہوتی تھی، اب اس کو بھی دور کر دیا گیا ان کو آؤٹ سورس کر کے، اور بہت سارے کام کیے گئے جن کی تفصیل میں نہیں بتا رہا، لیکن جو بھی ہے پنجاب میں معاملات ٹھیک نہیں ہیں۔ اور اس وقت عوام کی زندگی جتنی مشکل ہو گئی ہے، پہلے پنجاب میں اتنی مشکلات عوام کے لیے نہیں تھی، مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے وفاقی سطح پر بھی، اور بے روزگاری جو ہے اس کا وفاقی ایوریج سے زیادہ پنجاب میں جو ایوریج ہے وہ وفاق سے یا ملکی سطح کی ایوریج سے زیادہ بتایا جا رہا ہے کہ بے روزگاری اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے اور نمائش پر بہت زیادہ خرچے کیے جا رہے ہیں، جبکہ حقیقی ترقی پر خرچے نہیں کیے جا رہے۔ یہ اگر دسترخوان لگاتے ہیں تو یہ بات واضح ہے کہ دسترخوان لگانے سے غربت کم نہیں ہوتی، نہ ہی ترقی ہوتی ہے۔ اپنی جگہ ایک یہ اچھا کام ہے، لیکن یہ ضمنی طور پر اچھا کام ہے، اس کا حقیقی ترقی یا حقیقی خوشحالی سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی قومی حکومت کا شوشہ یہ اگرچہ بڑے زوروں سے یہ اسلام آباد کے اندر اس بات پر بحث ہو رہی ہے اور قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں کہ بس قومی حکومت آئی، یہ شہباز شریف حکومت کی چھٹی، پنجاب حکومت کی بھی چھٹی، حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ لیکن فرض کیجئے ہم مان لیتے ہیں کہ اگلے 6 مہینوں میں اس حکومت کی چھٹی ہو جائے گی، تو پی ٹی آئی نے اس پر امیدیں باندھ لی ہیں کہ جب یہ حکومت کی چھٹی آج ہوگی تو پھر ہماری باری آئے گی۔ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہے، وہ زمانہ اور تھا، ماضی کی بات میں کر رہا ہوں، جو جنرل ضیاء الحق کے بعد سے شروع ہوا اور پھر عرصہ دراز تک پرویز مشرف تک جاری رہا کہ بے نظیر کی حکومت آ گئی، ٹھیک ہے، یہ اچھی کارکردگی نہیں دکھا رہی، اسے چلتا کرو، نواز شریف کو لے آؤ، نواز شریف کو لے آئے، نواز شریف نے آنکھیں دکھانا شروع کر دی، ٹھیک ہے اسے نکالو، بے نظیر کو واپس لے آؤ، اور یہ اس طرح یہ کھیل 4 مرتبہ کھیلا گیا، لیکن وہ معاملہ کچھ اور تھا۔ یعنی نواز شریف اور بے نظیر مقتدر اداروں کے لیے دونوں تقریباً ایک برابر تھے،
اور وہ ایک سے ناراض ہوتے تھے تو اس کو نکال کر دوسرے کو لے آتے تھے. لیکن عمران خان کا معاملہ ان سے مختلف ہے. جہاں آپ زرداری کو لائیں، نواز شریف صاحب کو لائیں، شہباز شریف کو لائیں، مریم نواز کو لائیں، کسی کو بھی لائیں، عمران خان کے لیے کوئی گنجائش اس سسٹم میں نہیں ہے. پی ٹی آئی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ عمران خان کے بارے میں تمام مقتدر اداروں میں اوپر سے لے کر نیچے تک چند استثناء ہو سکتے ہیں، جو کہ ایک سیاسی سائنس کا اصول ہے کہ استثناء تو بہرحال رہتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر ایک ہی سوچ ہے، اور وہ سوچ یہ ہے کہ یہ شخص اور اس کا حامی ٹولہ جس کو پی ٹی آئی کہا جاتا ہے، یہ بنیادی طور پر پاکستان کے دشمن ہیں. یہ بات اس سے پہلے بے نظیر یا نواز شریف کے بارے میں اس طرح کی سوچ ہرگز نہیں تھی، اور یہ اس کا اعتراف تمام غلام اسحاق سے لے کر اسلم بیگ تک اور جنرل باجوہ تک سب کی یہ سوچ تھی کہ یہ ملک دشمن نہیں ہے، غدار نہیں ہے. ان پر اگر سیکورٹی رسک ہونے کا الزام لگتا تھا تو دراصل وہ ان کی حکومت کو برطرف کرنے کے لیے جو ایک چارج شیٹ بنائی جاتی تھی اس میں اس کو شامل کیا جاتا تھا. حقیقت میں ایسا نہیں تھا. پاکستان کے کسی بھی سیاستدان کے بارے میں، ولی خان سے لے کر نیچے تک آ جائیں، جہاں تک بھی آ جائیں، کسی بھی سیاستدان کے بارے میں اسٹیبلشمنٹ کی سوچ یہ نہیں رہی کہ یہ پاکستان کے دشمن ہیں. ہاں، ان کی اس پالیسیوں یا ان کے منشور پر اعتراضات رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو، لیکن ان کو ملک دشمن تصور نہیں کیا گیا. یہ اتفاق رائے تمام اداروں میں اگر ہے تو وہ عمران خان کے بارے میں ہے، اور عمران خان اس حوالے سے پاکستان کا پہلا سیاستدان ہے، اگر اسے سیاستدان کہا جائے، جس کے بارے میں یہ پختہ یقین ہے تمام افراد کو کہ یہ ملک کا دشمن ہے، اور اس کے درجنوں ثبوت موجود ہے اور آپ کے سامنے ہیں. اب اگر ان کا ذکر کیا جائے، ایک درجن کا بھی ذکر کیا جائے تو 10 منٹ لگ جائیں گے انہی کے حوالے سے. لیکن 9 مئی کا معاملہ ہو، یہ پاکستان کی امداد رکوانے، پاکستان کو بلیک لسٹ کروانے، پاکستان کو ٹیررسٹ اسٹیٹ ڈکلیئر کرانے، جتنی بھی مہمات چلائی ہیں پی ٹی آئی نے چلائی ہیں، پی ٹی آئی کے علاوہ پاکستان کی کسی بھی سیاسی جماعت نے پاکستان کی امداد بند کرنے، پاکستان کا گلا گھونٹنے، پاکستان کی معیشت ختم کرنے، اوورسیز سے یہ اپیل کرنے کہ پاکستان کو آپ اپنی وہ جو رقوم ہے مت بھیجیں، اور یورپی یونین سے یہ مطالبہ کہ پاکستان پر اقتصادی پابندیاں لگا دیں، ایسا کوئی مطالبہ آج تک کسی بھی سیاستدان نے، نہ پیپلز پارٹی نے کیا، نہ مسلم لیگ نون نے کیا، نہ اے این پی نے کیا، نہ جے یو آئی نے کیا، نہ ہی کسی ایون ایم کیو ایم نے بھی نہیں کیا، جس کے سربراہ کی وفاداری ہمیشہ مشکوک رہی ہے. اس نے بھی یہ مطالبہ نہیں کیا. یہ صرف پی ٹی آئی کا کارنامہ ہے. تو ان ساری چیزوں کے ساتھ جو وہ کرتے رہے ہیں اور وہ جو اب تک کر رہے ہیں، اور پھر پختونخوا میں جو انہوں نے نعرے بازی کی ہے عوامی سطح پر، گریٹر پختونستان، پنجاب کو گالیاں، پاکستانی فوج کو گالیاں. ابھی سہیل افریدی نے حال ہی میں پھر کہا ہے کہ پاکستان کی فوج قابض فوج ہے. انہوں نے کہا کہ یہ انہوں نے قبضہ کر رکھا ہے تو وہ ہمیں جلوس نہیں نکالنے دیتے. تو پاکستان کی فوج کو قابض فوج کہنا اور آپریشن کو یہ کہنا کہ یہ سویلین کا قتل عام کرتی ہے، تو یہ ساری چیزیں کسی اور پارٹی کے دامن میں ہمیں نہیں ملتی. تو اس لیے پی ٹی آئی یہ ان تنکوں کے پیچھے چلنا چھوڑ دے، اس کے لیے بہتر ہے. بہتر تو خیر اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اب اس کے لیے جو بھی حالات ہوں گے وہ ابتر ہوں گے اور بدتر ہوں گے. لیکن یہ ایک خیال خام جو ہے اس کا فائدہ کچھ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی اگر یہ سمجھتی ہے کہ فلاں کی چھٹی تو فلاں کی چھٹی تو پھر ہم آ جائیں گے. آپ نہیں آئیں گے بھائی. کوئی کالا چور آ جائے گا، کوئی بھورا چور آ جائے گا، کوئی لال چور آ جائے گا. آپ نہیں آ سکتے کیونکہ آپ کے لیے اسٹیٹ میں اب گنجائش نہیں ہے. اور اگر آپ پر اتنا سخت ہاتھ نہیں ڈالا جا رہا جو کہ ڈالنا چاہیے، تو ظاہر ہے وہ ایک کچھ پالیسیاں ہوتی ہیں، کیلکولیشن کی جاتی ہے کہ اگر اتنا کریں گے تو ٹھیک رہے گا، اگر اتنے سے زیادہ کریں گے تو مسائل پیدا ہو جائیں گے. تو یہ چیزیں سامنے رکھنا پڑتی ہیں. لیکن یہ تسلی رکھیے کہ جو وقت گزرے گا پی ٹی آئی پر ہاتھ سخت سے سخت تر ہوتا جائے گا. اگر ریلیف ملے گا تو ان لوگوں کو ملے گا جو پارلیمانی سیاست کو پاکستان کے مروجہ نارمز کے مطابق، اصولوں کے مطابق، اور جو جاری پالیسی ہے اس کے مطابق کرنے پر آمادہ ہوں گے. یعنی اس کے حساب سے پارلیمانی جمہوری سیاست کریں گے، ان کے لیے ریلیف ہوگا. باقیوں کے لیے کوئی ریلیف کی گنجائش ہمیں نظر نہیں آتی. اچھا، یہ چھوٹی سی خبر ہے بظاہر کہ شیر مروت صاحب نے ایک انٹرویو میں
बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज भट्टो के बारे में कहा कि उसके दुबई में मसाज पार्लर हैं। तो इस पर अब पीटीआई वाले बड़े नाराज़ हैं, बड़े मुश्तिल, और कहा है कि एक खातून की इज्जत का ख्याल नहीं किया गया, शेर अफजल ने गैर अखलाकी हमला किया है। गैर अखलाकी हमला किस बात पर गैर अखलाकी हमला किया, ये वजाहत वो ख़ुद भी नहीं दे रहे। पीटीआई वाले जो मुहिम चला रहे हैं शेर अफजल के ख़िलाफ़, वो ख़ुद भी नहीं बता रहे कि इसमें गैर अखलाकी क्या है। मसलन मसाज पार्लर की बात की गई है ना, अगर मसाज पार्लर नहीं है मरियम रियाज भट्टो के तो उसकी तरदीद होनी चाहिए, लेकिन तरदीद तो आज तक किसी ने की नहीं। ये इल्ज़ाम पहले भी सामने आया था कि इनके मसूफ़ा के अब मसाज पार्लर हैं और उनमें पता नहीं क्या कुछ होता है, उस पर हम नहीं जाते, लेकिन तरदीद तो आज तक हुई नहीं। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि ये मसाज पार्लर जो इनका जिक्र किया गया है ये गैर अखलाकी है? यानी मसाज पार्लर अगर कोई बीबी साहबा चलाती हैं तो वो गैर अखलाकी बात नहीं है। गैर अखलाकी बात ये है कि उसका जिक्र नहीं होना चाहिए। यानी अगर कोई खातून किसी भी किस्म का धंधा करती है जिस पर कुछ एतराज़ात हों तो वो धंधा काबिल एतराज़ नहीं है, बल्कि उस धंधे का नाम लेना काबिल एतराज़ है। और ये वही पॉलिसी है जो बुशरा बीबी की इमरान खान की इद्दत में निकाह वाली बात पर उन्होंने इख्तियार की थी। ये कहा कि इद्दत का मुकदमा गंदी बात है, यानी इद्दत में निकाह करना गंदी बात नहीं है, इद्दत में निकाह पर एतराज़ करना गंदी बात है। तो ये सुभान अल्लाह पॉलिसी है माशाअल्लाह। अब इस पर कोई क्या कहे। तो लेकिन चलिए, इनकी इस नाराज़गी से जिन लोगों को नहीं पता चला था कि शेर मरबत ने क्या इंकशाफ किया, अब उन्हें भी पता चल गया है कि शेर मरबत ने बीबी की दुबई में मसाज पार्लर की मिल्कियत का इंकशाफ किया है। ये बात उनको भी पता चल गई। तो ये पीटीआई के सोशल मीडिया की मेहरबानी है। अच्छा, ईरान की सूरत हाल ये है कि बुश ने 2 रोज़ पहले ईरान को मैक्सिमम 10 रोज़ की मोहलत दी थी कि 10 रोज़ के अंदर अंदर वो कोई मुआहदा कर डाले, वरना फिर बुरी खबर आएगी, यानी कि बहुत बड़ा हमला होगा। इस हमले की तफसीलात हम 2 दिन पहले अपने व्लॉग में बता चुके हैं कि कितनी तादाद में हमले होंगे। 1000 से ज़्यादा जंगी और बमबार तैयारे इस वक्त गल्फ़ में मौजूद हैं। और अब अमेरिका का सबसे बड़ा जंगी तैयारा बरदार जहाज़, जो दुनिया के भी सबसे बड़ा तैयारा बरदार जहाज़ है, जेराल्ड फोर्ड, ये बहरा रूम में दाखिल हो गया है। और इस वक्त उसका फासला यानी बहरा रूम के साहिल से, क्योंकि ये उसी साहिल पर लंगर अंदाज होगा, और 2000 मील से भी कम है, 2500 मील का फासला बाकी है। तो वो ज़ाहिर है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो तय हो जाएगा, या शायद उससे पहले भी तय हो सकता है, वल्लाह आलम। लेकिन एक इतला जो है वो मिल रही है कि 10 दिन की मुद्दत ख़त्म होने से पहले ही एक हमला हो जाएगा, और वो निस्बतन महदूद हमला होगा। इस हमले का मकसद ये बताया गया है कि ईरान को दबाव में लाया जाए और उसे ये बावर कराया जाए कि हम हमले के बारे में संजीदा हैं। चुनांचे इस हमले का जो टारगेट है वो ये होगा कि ईरान फिर मुआहदे की तरफ माइल हो और पाबंद हो कि वो मुआहदा कर डाले। लेकिन ये मुआहदा होता हुआ फिर भी मुश्किल नज़र आता है, क्योंकि रिपोर्टें कुछ इस तरह की हैं कि खामनेई साहब ये कहते हैं अपनी पार्टी के वहाँ जो हुक्मरान टोला है उनको ये बताते हैं कि अगर हमने अमेरिका की शर्तें मान ली तो फिर हमारे अंदर से भी तख्ता उल्टा जा सकता है। यानी अवाम नहीं, बल्कि जो इस्टेब्लिशमेंट है जिसको रियासत कहा जाता है, उसके अंदर के अनासर हमें निकाल बाहर करेंगे। इसलिए ऐसा मुआहदा करने से बेहतर है कि अमेरिका की मार खा ली जाए। तो यहाँ जो खामनेई साहब का जो अंदाज़ा है वो गलती पर दिखाई देता है। गलती ये है कि वो समझते हैं कि मार खाने के बाद हम सर्वाइव कर जाएंगे, यानी हमारा नुकसान तो होगा, हमारा सिस्टम भी उड़ जाएगा, डिफेंस की सलाहियतें भी तोड़ दी जाएंगी और बहुत कुछ नुकसान होगा, लेकिन हम सर्वाइव कर जाएंगे, यानी हमारी हुकूमत बची रहेगी। और मेरा ख़्याल है कि यही उनकी अंदाज़े की गलती है, क्योंकि इस मरतबा जो अमरीकी हमला होने वाला है उसमें जो बुनियादी हदफ है वो है रजीम के ख़ात्मे का। रजीम को चेंज करने का नहीं है, बल्कि रजीम के ख़ात्मे का है। रजीम चेंज करने का मकसद तो ये है ना कि खामनेई साहब रूस भाग जाएँ, कुछ ओहदेदार इराक़ भाग जाएँ, कुछ पकड़े जाएँ, कुछ मारे जाएँ, कुछ छुप जाएँ। ऐसा नहीं होगा। इस मरतबा रजीम को ख़ात्मे की तरफ ले जाया जाएगा, यानी रजीम के जितने भी चोटी के ओहदेदार हैं उन सब को हिलाक किया जाएगा, मार दिया जाएगा। ये अमेरिका का प्लान है।
اور بظاہر امریکہ کے اس پلان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نظر نہیں آتی. یا تو کوئی ملک ایران کے ساتھ کھڑا ہوتا، چین یا روس میں سے کوئی ایک ملک کھڑا ہو جاتا کہ ہم ایران کا ساتھ دیں گے، تو ایسا کوئی دور دور تک اشارہ نہیں ہے. روس اور چین زیادہ سے زیادہ سفارتی مذمت کریں گے، شدید الفاظ میں مذمت کریں گے، لیکن اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کریں گے. میں کل ایک پروگرام دیکھ رہا تھا تو اس میں کہا تھا کہ کسی نے کہا کہ نہیں روس اور چین کے ساتھ امریکہ کے ایران کے اسٹریٹجک معاہدے ہیں، لہٰذا وہ کچھ نہ کچھ مدد کریں گے. تو ظاہر انہیں غلط فہمی لگی. کوئی اسٹریٹجک معاہدہ نہیں ہے. دونوں ملک چین اور روس ایران کے اسٹریٹجک پارٹنر ہیں. پارٹنر ہونے سے مطلب یہ ہے کہ اگر وہ کچھ جہاز بناتے ہیں تو یہ اس ملک کو جہاز وہ نسبتاً سستے داموں امریکہ کی مدد نہیں کر سکتے. ویسے بھی الزینبیون کے جو ٹھکانے ہیں وہ ہیں افغانستان اور پاکستان میں. تو یہاں تو امریکہ کے اتنے اس طرح کے مفادات بھی نہیں ہیں کہ وہ کچھ دہشت گرد حملے کر سکیں. اور پاکستان کی حد تک تو صورتحال یہ ہے کہ ان لوگوں پر کڑی نظر ہے. تو دیکھیے آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. اطلاع یہی ہے کہ 1-2 دن تک محدود حملہ ایران پر کر دیا جائے گا. ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. بیچ دیں گے یا دفاعی صنعت میں کوئی تعاون کریں گے یا سمندری مشقوں میں کوئی تعاون کریں گے. اس طرح کی جو دفاعی مدد ہوتی ہے اس کے لیے ڈیفنس پیکٹ کرنا پڑتا ہے، یعنی ایسا ڈیفنس پیکٹ جس میں ایک ملک پر حملہ دوسرے ملک پر یا دوسرے ملک کے مفادات پر حملہ تصور کیا جائے گا. اس طرح کے الفاظ والا کوئی معاہدہ ایران کا دنیا کے کسی ملک کے ساتھ نہیں ہے. ایران کی ایک اور امید جو تھی چھوٹی موٹی وہ یہ تھی کہ اگر امریکہ حملہ کرتا ہے تو حزب اللہ میدان میں آئے، لیکن حزب اللہ اب میدان میں آنے کی اتنی پوزیشن میں نہیں ہے. پچھلے ہفتے خامنہ ای صاحب نے حزب اللہ کو ایک میسج کیا جس کی خبر لیک ہوئی کہ آپ تیار رہیں، امریکی حملے کی صورت میں آپ نے یہ کوئی بڑی کارروائی کرنی ہے. تو حزب اللہ نے جواب میں ابھی تک کوئی لفظ نہیں کہا، نہ ایران کو جواب دیا ہے نہ کوئی بیان دیا ہے، جس کا مطلب صرف یہ ہے کہ وہ ایران کی مدد تو کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ مدد کرنے کی پوزیشن میں رہے نہیں. کل بھی حزب اللہ کے ٹھکانوں پر حملہ کیا گیا اور ان کا ایک عہدیدار اور اس کے علاوہ کچھ 8-10 حزب اللہ کے سپاہی بھی مارے گئے ہیں. تو حزب اللہ تو خود بچاؤ میں لگی ہے اور وہ چھپتی پھر رہی ہے. ایک کے بعد وہ ایک ٹھکانہ تبدیل کرتے ہیں اس کے عہدیدار. اسرائیل کو ان کی خبر ہو جاتی ہے، پھر وہ تیسرا ٹھکانہ بدلتے ہیں. تو اس وقت حزب اللہ کی یہ پوزیشن ہے تو وہ مدد کے قابل نہیں رہی. اور اسی طرح زینبیون جس کے ایک زمانے میں تو شاید 40,000 ممبر تھے، لیکن اب الزینبیون کی ممبرشپ جو ہے وہ 5,000-6,000 سے بھی کم بتائی جاتی ہے. تو وہ بھی الزینبیون بھی امریکہ کی مدد نہیں کر سکتے. ویسے بھی الزینبیون کے جو ٹھکانے ہیں وہ ہیں افغانستان اور پاکستان میں. تو یہاں تو امریکہ کے اتنے اس طرح کے مفادات بھی نہیں ہیں کہ وہ کچھ دہشت گرد حملے کر سکیں. اور پاکستان کی حد تک تو صورتحال یہ ہے کہ ان لوگوں پر کڑی نظر ہے. تو دیکھیے آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. اطلاع یہی ہے کہ 1-2 دن تک محدود حملہ ایران پر کر دیا جائے گا. ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.